العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله جزا الله عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو أهله. محترم بزرگ و دوستوں اور عزیزین بھائی، اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے بے شمار نعمتیں اور بے شمار دولتیں مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. وہ تو بے شمار ہیں، ان میں سے ایک بڑی دولت قرآن پاک کی ہے. یہ ہم سب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ پاک نے دیا. قرآن یہ بڑا خوبصورت کلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب بھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام بھی ہے. رمضان کے جہاں اور فضائل ہیں، ایک بڑی فضیلت رمضان کی ہے کہ ساری آسمانی کتابیں اللہ پاک نے رمضان میں نازل فرمائی ہیں. تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، اور قرآن پاک میرے آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اسی رمضان کے مبارک مہینے میں نازل فرمایا. اور کتابیں کتابی شکل میں پوری کے پوری انبیاء علیہ السلام کو دے دی گئی، لیکن قرآن آسمان دنیا پر اللہ پاک نے پورا کا پورا اتارا. اور بعد میں 23 سال کے عرصے میں جب اللہ پاک کا حکم ہوا، حضرت جبرائیل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ پاک کا کلام لے کر. ایک بات یاد آتی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی عمر تھی 150 سال. 150 سال میں جبرائیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پاس 14 مرتبہ ہے. اور ہمارے نبی کی عمر 63 سال ہے. 63 سال میں بھی 40 سال میں نبوت کا ظہور ہوا ہے. 23 سال کی نبوت کی عمر 5156 دن. جبرائیل علیہ السلام میرے آپ کے نبی کے پاس تقریباً 24,000 مرتبہ، اور اکثر قرآن لے کر اترتے تھے، قرآن لے کر نازل ہوتے تھے. تو قرآن اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دیا، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی برکت ہے. قرآن عجیب کلام اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا. ہمارے نبی امی تھے، آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. حدیبیہ ہم لوگ 5-6 مہینہ پہلے حدیبیہ جانا ہوا تھا، آج کل شمیسی نام. وہاں پر تقریباً 20 دن تک ہمارے نبی اپنے 1400 صحابہ کی جماعت کے ساتھ ٹھہرے تھے. ایک کنواں بھی تھا جس میں پانی نہ تھا. صحابہ نے بڑی شکایت کی کہ حضرت پانی کی بڑی قلت ہو رہی ہے، کچھ تو انتظام ہو جائے. تو آپ نے اپنا ایک تیر ایک کنویں میں گڑوایا تھا، تو پانی ابل پڑا، اور آج بھی پانی ماشاءاللہ موجود ہے. میرا جانا ہوا تھا کنویں پر، تو وہیں پر صلح نامہ لکھا گیا تھا. مشرکین مکہ انٹر ہونے نہیں دے رہے تھے بیت اللہ میں، تو یہ ہوا کہ بھائی صلح کر لیں. تو صلح نامہ جب لکھا گیا تو لکھنے والے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، وہ لکھ رہے تھے. انہوں نے لکھنا شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو سامنے سے دشمنوں کی طرف سے سہیل بن عمرو آئے ہوئے تھے، وہ کٹر دشمن تھے اسلام کے، بعد میں کلمہ پڑھ گئے. تو کہنے لگے کہ رحمان اور رحیم کون ہے ہم نہیں جانتے، بسمک اللہم لکھو. کہا ٹھیک ہے بھائی بسمک اللہم لکھیں گے. اس سے شروعات ہو. پھر لکھا کہ بھائی یہ صلح نامہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. تو سہیل بن عمرو کہنے لگے کہ ہم رسول اللہ تو ہی نہیں مانتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد ابن عبداللہ لکھو، رسول اللہ نہ لکھو. تو اللہ کے رسول نے فرمایا بھائی تم مجھے اللہ کا رسول نہیں مانتے. بہرحال میں تو اللہ کا رسول ہوں. کہا نہیں جی یہ تو نہیں مانتے، آپ اس کو کٹ کروائیے. ہمارے نبی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ علی یار کہاں لکھا ہے، کٹ کر دو. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ صحابہ کتنے بڑے عاشق تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. اللہ ہمیں بھی ایسا عشق عطا فرمائے، ہمیں بھی ایسی محبت عطا فرمائے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ حضرت علی کی مجال نہیں کہ رسول اللہ کو کٹ کر دے، میں نہیں کٹ کر سکتا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا بھائی ٹھیک ہے کہاں لکھا مجھے ہی پتا، میں ہی کٹ کر دیتا ہوں. تو آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. حضرت علی نے بتایا حضرت میں نے یہاں رسول اللہ لکھا ہے. تو اللہ کے رسول نے اس کو دیکھا تو پھر اپنے ہاتھ سے کٹ کیا. تو ہمارے نبی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. ہمارے نبی کا استاذ کون ہو سکتا ہے بھائی اللہ کے علاوہ، ہے نا؟ سارے نبیوں کے امام، ان کا استاذ کوئی نہیں ہو سکتا. تو آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن قرآن اللہ پاک نے ایسا عجیب ہمارے نبی پر اتارا کہ اس قرآن کو سن کر سارے عرب دنگ رہ گئے. یار یہ تو عجیب کلام ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا. اس سے
الگ الگ الزام ڈالتے تھے اللہ کے رسول پر. کبھی کہتے شاعر ہیں، کبھی کہتے دیوانے ہیں، کبھی کہتے مجنون ہیں، کبھی کہتے جنون ہو گیا ہے، کبھی کہتے جنات کے اثرات ہو گئے. اچھا ایک بندہ کہتا ہے یہ شاعر ہے تو دوسرا کہتا بے وقوف یہ شاعر نہیں ہے کائن ہے، اور کوئی کہتا کائن ہے تو تیسرا کہتا کہ نہیں کائن نہیں ہے کوئی شاعر ہے. کوئی ایک آدمی دو آدمی ایک بات پر متفق نہ ہو پاتے تھے. اور عجیب کلام اللہ پاک نے ہمارے نبی پر اتارا کہ اس قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی صفائیاں بیان کی. مشرکین مکہ نے کہا یار یہ رسول نہیں ہے، یہ جھوٹ باتیں نعوذ باللہ کرتے ہیں. تو اللہ پاک نے قرآن میں ارشاد فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ میرے رسولوں میں سے ہیں. مشرکین مکہ نے کہا یار ان پر جنون نعوذ باللہ ہو چکا ہے. تو قرآن میں ارشاد فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، نبی جی اپنے رب کے فضل سے آپ مجنون نہیں ہیں. مشرکین مکہ نے کہا یار نعوذ باللہ یہ شاعر ہیں، یہ قرآن ہی پر نہیں اترتا، یہ تو اشعار پڑھ پڑھ کر ہمیں سناتے ہیں. تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون. مجھے قسم ہے دیکھے اندیکھے یعنی کل کائنات کی کہ میرا رسول شاعر نہیں ہے، تم کم ہی ایمان لگ جاؤ. بعض نے کہا کائن ہے، یہ شیطانوں کی خبر سن سن کے ہمیں سناتے ہیں. تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، یہ کائن بھی نہیں ہے، تم کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو. بعض نے کہا یار یہ آدمی جھوٹ باتیں کرتا ہے، کوئی ان پر قرآن نہیں اترتا. قرآن میں اللہ پاک نے کیا شان مصطفیٰ بیان فرمائی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، ہمارے نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، یہ وہ کہتے ہیں جو ہم ان پر اتارتے ہیں. کیسا عجیب کلام اللہ پاک نے ہمارے نبی پر اتارا. اچھا جب ان کے جھوٹ باتیں ہوا کر دی تو اللہ پاک نے قرآن میں عجیب بات ارشاد فرمائی وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تمہیں اس قرآن میں کوئی شک ہے جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا تو چلو ایک کام کرو، ساری کائنات کو اپنی مدد کے واسطے بلا لو اللہ کو چھوڑ کر، اور قرآن کی کوئی ایک صورت بنا کر پیش کر دو. نہیں کر سکے. اور کون کر سکتا ہے قرآن کی ٹکر کا کلام تیار؟ کیونکہ کسی بس انسان کے بس میں نہیں ہے، کسی مخلوق کے بس میں نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ یہ کیا تھا کہ آپ نے سب سے چھوٹی سورۃ سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، آپ نے لکھوا کر بیت اللہ پر لٹکوا دی کہ کوئی تو اس کی ٹکر کا اگر دم ہو تو کلام تیار کر کے دکھا سکے، اگر دم ہو تو کر کے دکھا دے. تو گویا سب کو سانپ سوں گیا، کوئی اس کی طرف دیکھنے ہی تیار نہ ہوتا تھا. بالآخر ایک بڑے شاعر نے اس کے آگے ایک جملہ لکھا لیس ھذا من طاقت البشر، یہ کسی بشر کے بس میں نہیں ہے کہ قرآن کی ٹکر کا کلام تیار کر کے دکھا. تو اللہ نے قرآن مجھے اور آپ کو دیا، اللہ کرے کہ ہم قرآن کی قدر کرنے والے بنے. علامہ نے بھی کیا خوب کہا تھا لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر. پڑھنے کے لیے تجھ کو اگر کچھ نہ ملے تو چہرے پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر. لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر. آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا کرینہ تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر. اللہ نے کتنی بڑی دولت دی، اللہ نے کتنی بڑی نعمت دی. اللہ کرے کہ ہم اس کی قدر کریں. یہ قرآن وہ کلام ہے تو قدر کرے گا، یہ بلندیوں پر لے کر جائے گا. یہ قرآن وہ کلام ہے تو ناقدری کرے گا. ہلاکت میں جو انسان خود اپنے آپ کو آخرت میں محسوس کرے گا، اپنے آپ کو ہلاکت میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا. قرآن اللہ نے بڑی دولت دی، قرآن اللہ پاک نے بڑی نعمت دی. حدیث پاک میں تو ارشاد فرمایا القرآن حجت لک علیک، قرآن یا تو تیرے حق میں گواہی دینے والا یا تیرے خلاف اللہ کی کورٹ میں کھڑا ہونے والا ہے. جو قرآن کا حق ادا کرے گا قرآن اس کی سفارش کرے گا، اور جو قرآن کا حق ضائع کرے گا قرآن اس کے خلاف اللہ کی کورٹ میں کھڑا ہوگا. اس کی سپورٹ میں قرآن آ جائے وہ جنتی ہے، اس کی مخالفت میں قرآن کھڑا ہو جائے وہ جہنمی ہے. ہم قرآن کی قدر کرنے والے بنے، ہم قرآن سے دوستی کرنے والے بنے. اس امت کے ہاتھ میں قرآن تھمائے تھا، بس موبائل ہی رہ گیا، قرآن ہاتھوں سے نکل گیا، قرآن ہاتھوں سے نکل گیا. میرے بھائیوں ہم قرآن سے عشق کریں، قرآن سے محبت کریں، قرآن سے دوستی کریں. یہ قبر کا بھی ساتھی ہے، یہ حشر کا بھی ساتھی ہے، یہ جنت تک پہنچانے والا. عثمان غنی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے تھے کہ اگر تمہارے دل گندے نہ ہوتے تو تمہارا دل کبھی بھی قرآن کی تلاوت سے سیر نہ ہوتا. کیسا وہ قرآن کے عاشق تھے، کیسا قرآن کی تلاوت کرنے والے. عشاء کی نماز کے بعد بیت اللہ میں داخل ہوئے، اللہ اکبر قرآن پڑھنا شروع کیا.
پڑھتے 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 ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کیا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسا اللہ پاک نے قرآن کا چسکا انہیں عطا کیا، کیسا قرآن کا ذوق اور شوق ان کے اپنے اندر میں موجود تھا۔ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ بڑے آدمی ہماری اپنی تاریخ کے گزرے، بہت بڑی شخصیت گزری ہے، 10 لاکھ حدیثیں ان کو یاد تھی، اور عجیب آدمی ہے۔ اسماء الرجال کا ایک فن ہے ہماری اپنی اسلامی تاریخ کا، اس میں ہر ایک پر کوئی نہ کوئی جرح کی گئی، کوئی نہ کوئی اس کی کمزوری کو سامنے کیا گیا بھئی یہ گڑبڑ اس کے اندر ہے، لیکن عبداللہ بن مبارک کی ایسی عجیب شخصیت ہے کہ اس بندے پر کسی ایک عالم نے بھی جرح نہیں کی۔ عجیب ہماری تاریخ کے آدمی، 6 مہینہ حدیث کا درس دینا اور 6 مہینہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، ایسا بڑا آدمی عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ۔ آج کے بعد کہتے ہیں میں جگہ سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا کپڑے میں کوئی شے لپٹی ہوئی پڑی ہے، میں قریب گیا تو مجھے لگا شاید کوئی انسان اندر ہے، میں نے سلام کیا، اندر سے جواب آیا تو آواز سن کے میں سمجھ گیا کوئی بوڑھی خاتون اندر ہے، تو میں نے کہا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو بوڑھی خاتون نے قرآن کی آیت پڑھی وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، کہ جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ حضرت بڑے عالم تھے، فرماتے میں سمجھ گیا بوڑھی اماں راستہ بھٹک گئی، میں نے پوچھا اما جان کب سے ادھر ہو؟ تو قرآن کی آیت اس خاتون نے پڑھی ثلاث لیال سویہ، مکمل 3 راتوں سے۔ حضرت سمجھ گیا 3 دن 3 رات سے اماں ادھر ہی ہے، اس کو راستہ ہی نہیں ملا۔ حضرت نے پوچھا کہ اما جان کچھ کھاؤ گی پیو گی؟ دن کا وقت تھا تو بڑی اماں نے قرآن کی آیت پڑھی وَأَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، اور روزوں کو پورا کرو رات ہونے تک۔ حضرت سمجھ گئے کہ بڑی اماں روزے سے ہیں، کہا کہ اماں جان تم 3 دن 3 رات سے ادھر ہو، کھانے پینے کا انتظام کون کرتا ہے؟ تو بڑی اماں نے قرآن کی آیت پڑھ کے کہا وَهُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ، وہی اللہ مجھے کھلاتا ہے، وہی اللہ مجھے پلاتا ہے۔ اماں جان آپ کو جانا کدھر ہے؟ تو انہوں نے قرآن کی آیت پڑھ دی سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ حضرت سمجھ گیا کہ اماں جان کو مسجد اقصی کی طرف جانا ہے، اتنی قریب بٹھائی کہ اماں جان اس پر بیٹھ جائیے۔ اماں جان نے قرآن کی آیت پڑھی وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، قرآن کہتا ہے کہ آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظروں کو نیچے جھکائیں۔ کیا مطلب ہے؟ حضرت سمجھ گئے کہ بوڑھی اماں یہ کہنا چاہ رہی ہے بیٹا کنارے ہو جا، کہیں کوئی بے پردگی نہ ہو جائے، کہیں اللہ کا حکم نہ توڑ جائے، کہیں آنکھ غلط نہ پڑ جائے۔ حضرت فرماتے میں کنارے ہوا، اماں جان اٹھنی پر بیٹھی، میں نے لے کر چلنا شروع کیا۔ دور جانا تھا، میں نے سوچا سفر جلدی کٹ جائے تو تیز چلوں، اور سفر آسانی سے کٹ جائے تو کچھ اشعار گنگناتا چلوں۔ میں اشعار آواز سے پڑھ رہا تھا اور تیز تیز چل رہا تھا۔ بوڑھی اماں نے قرآن کی آیت پڑھ کے کہا وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو اور بولنے میں اپنی آواز کو پست کرو، زیادہ شور نہ مچاؤ۔ حضرت کہتے میں نے رفتار کو کم کر لیا، اپنی آواز کو سلو کر لیا، لیکن اشعار ہی پڑھ رہا تھا۔ تو بوڑھی اماں نے قرآن کی آیت پڑھی فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، یعنی قرآن میں سے جو آسان ہو وہ پڑھو۔ کہتے میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، پورا راستہ انہی حالات اور کیفیات کے ساتھ گزرا۔ قافلہ جا رہا تھا بیت المقدس کی طرف، اس قافلے میں مجھے خاتون کو ملانا، قافلہ جب قریب ہوا میں نے کہا کہ اما جان اس قافلے میں تمہارے کچھ رشتہ دار ہیں، کچھ نشانیاں ان کی بتاؤ کہ میں انہیں پہچان لوں۔ تو بوڑھی اماں نے قرآن کی آیت پڑھی وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور ان کی نشانیاں ہیں وہ لوگ ستاروں سے راہ اختیار کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ حضرت سمجھ گئے کہ جیسے اندھیری رات میں ستارے لوگوں کے گائیڈ ہوا کرتے ہیں، ایسے اس قافلے کے گائیڈ اس کے اپنے رشتہ دار ہیں، تاکہ ان کے نام کیا ہیں۔ تو بڑی اماں نے قرآن کی 3 الگ الگ آیتوں کو پڑھا، اس میں 3 الگ نبیوں کے نام، تاکہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا يَا يَحْيَىٰ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ۔ اگر سمجھ گئے ابراہیم، موسیٰ اور یحییٰ اس کے اپنے رشتہ دار ہیں۔ جا کر قافلے میں ان سے ملاقات کی تو معلوم ہوا کہ تینوں اس کے بیٹے ہیں۔ بیٹوں سے کہا تمہاری اماں بڑی عجیب ہے، جب سوال کرو تو قرآن پڑھتی ہیں اور کچھ بات کریں تو قرآن پڑھتی ہیں، کیا چکر ہے؟ بچوں نے کہا کہ حضرت 40 سال گزر گیا، ہماری امی نے قرآن کے علاوہ ایک جملہ اپنی زبان سے نہیں نکالا، ہر وقت اس کی زبان قرآن سے تر ہوتی ہے، قرآن کی آیتیں اس کی اپنی زبان پر ہوا کرتی ہیں۔ قرآن سے عشق کرنے والے کیسے کیسے لوگ دنیا میں گزرے۔ پیارے بھائیوں، وہ زبان قیامت کے میدان میں بڑی بدقسمت ہوگی جو اللہ کے کلام پر نہ چل سکی ہو، جو آنکھ بڑی بدقسمت ہوگی جو اللہ کے قرآن کو نہ دیکھ سکی ہو۔ ہفتوں گزرتا ہے قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا، مہینوں گزر گئے قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا، سال گزر گئے قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا۔
ہم قرآن کو وقت دیں، ہم قرآن کو سیکھیں، ہم قرآنی احکامات کو سمجھیں، اپنی زندگی میں جگہ دیں، قرآن کے مقصد کو سمجھیں۔ کیوں اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو قرآن دیا؟ قرآن کا پیغام انسانیت کے نام کیا ہے؟ قرآن کا ایک ٹائٹل ہے، علماء فرماتے ہیں قرآن کا کوئی نام ہوتا تو قرآن کی آیت کا ایک ٹکڑا ھذا بلاغ للناس، کہ اللہ کا پیغام، اللہ کے بندوں کے نام، انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا جائے۔ کیا ہے پیغام قرآن؟ قرآن کا پیغام میرے لیے ہے، قرآن کا پیغام آپ کے لیے ہے، قرآن کا پیغام کائنات میں بسنے والے ہر انسان کے لیے ہے۔ اس کائنات کا خالق اکیلا اللہ ہے، اس کائنات کا مالک اکیلا اللہ ہے، اس کائنات کا رب اکیلا اللہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی وزیر نہیں، اس کا کوئی مشیر نہیں، اس کے جیسا کوئی نہیں، اس کی کوئی مثل نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں۔ وہ اپنی کائنات میں اکیلا، وہ اپنی حکومت میں اکیلا، ساری کائنات میں اللہ کا ملک، ساری کائنات میں اللہ کی حکومت، ساری کائنات میں اللہ کے ارادے۔ قرآن نے اللہ کا تعارف کرایا، مجھے اور آپ کو اللہ کی پہچان کرائی، کون کائنات کا مالک ہے، کون کائنات کا خالق ہے۔ تو قرآن نے بتایا کہ کائنات کا مالک اللہ، کائنات کا خالق اللہ، للہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین میں اللہ کا راج ہے۔ یخلق ما یشاء، جو چاہے پیدا کرے، یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہے لڑکیاں دے دے، ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہے لڑکے دے دے، اور یزوجہم ذکرانا و اناثا، جس کو چاہے دونوں دے دے، ویجعل من یشاء حکیما، جس کو چاہے پانچ کر دے۔ کائنات میں اللہ کا ملک، کائنات میں اللہ کی حکومت، کائنات میں اللہ کی قدرت۔ قرآن نے ہمیں اللہ کا تعارف کرایا اور تعارف کرا کے پیغام دیا ہے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، ارے لوگوں تم اللہ کی طرف دوڑ جاؤ، پیسوں کی طرف نہ دوڑنا، ملک مال کی طرف نہ دوڑنا، چیزوں اور وسائل کی طرف نہ دوڑنا۔ یہ وہ دور ہے جس میں فرعون بھی خالی ہاتھ رہا، شداد بھی خالی ہاتھ رہا، قوم عاد بھی خالی ہاتھ رہی، قوم ثمود بھی خالی ہاتھ رہی، نمرود بھی خالی ہاتھ رہا۔ کیا آیا ان لوگوں کے ہاتھوں میں؟ اللہ کو چھوڑا، دنیا بھی ہاتھ سے گئی اور آخرت بھی ہاتھ سے گئی، نہ خدائی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ یہ قرآن کا پیغام ہے کہ اللہ کو اپنا بنا لو۔ اچھا، بڑوں کو منانا بڑا ٹف کام ہوا کرتا ہے، بڑوں سے دوستی کرنا بڑا مشکل کام ہوا کرتا ہے، تو اللہ تو ساری کائنات کے بڑے ہیں، اللہ کو منانا کتنا مشکل ہوگا، اللہ کو پٹانا کتنا مشکل ہوگا۔ تو قرآن نے کہا نہیں، ارے اللہ تو بہت کریم ہے، اللہ تو بہت رحیم ہے۔ کسی بڑے سے دوستی کرنا تو اس کے پیے سے پہلے تعلق بنایا جاتا ہے، اس کے قریب والوں سے پہلے تعلق بنایا جاتا ہے، کیونکہ براہ راست اس تک تو اپنی بات پہنچا نہیں سکتے، وایا کام کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اپنا بنانے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کوئی پیے دیکھنا پڑے گا، کسی کی منت سماجت کرنی پڑے گی، کسی اور کے پاس جانا پڑے گا کہ بھائی پہلے اپوائنٹمنٹ لیٹر پہنچاؤ، پہلے بات دعایا پہنچا تب کام بنے گا۔ تو قرآن نے کہا نہیں، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، تمہارے اللہ کو اونگ نہیں ہوتی، تمہارے اللہ کو نیند نہیں ہوتی۔ اللہ پاک نے اپنا میٹنگ ٹائم بتایا کہ 24/7 تم جب اپنے اللہ کو پکارو، اللہ تمہاری پکار کو سننے تیار ہے۔ اللہ شٹر نہیں گرا تھا، اللہ دروازے بند نہیں کرتا۔ مجھے حسن بصری رحمت اللہ علیہ اکثر اس پر یاد آیا کرتے ہیں، بڑے خطیب اس امت کے گزرے ہیں، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ ہزاروں لوگوں نے بندے کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا، ہزاروں عیسائیوں نے، ہزاروں یہودیوں نے، ہزاروں غیر ایمان والے نے بندے کے ہاتھ پہ ماشاءاللہ کلمہ پڑھا۔ ایک بڑا عالم سے استفادہ کرتا رہا، بیان فرما رہے تھے، بیان میں بڑا اثر تھا، مرد بھی تھے، عورتیں بھی بیٹھی ہوئی تھیں، بیان میں فرمانے لگے کہ لوگوں رات میں خوب توبہ اللہ کیا کرو، رات کو اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو عورتوں کا بھی مجمع ایک طرف تھا، ایک بوڑھی اماں کھڑے ہو کر کہتی ہیں کہ حضرت پہلے آپ یہ بتائیں کہ اللہ اپنی رحمت کے دروازے بند کب کرتا ہے جو آپ کھولنے کی بات کرتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا یہ بوڑھی اماں مجھ سے زیادہ اللہ کو جانتی ہے، واقعی اللہ کی رحمت کے در تو دن رات کھولے ہوتے ہیں، بند وہ کرے جس کو نیند آتی ہو، بند وہ کرے جس کو اونگ آتی ہو، بند وہ کرے جس کو تھکن ہوتی ہو، بند وہ کرے جس کے ساتھ بیوی بچے ہوں، بند وہ کرے جس کی اپنی اولاد ہو۔ ہمارے اللہ قل هو اللہ احد
اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. قرآن کا اعلان ہے، کہہ دو کہ اللہ اکیلا، اللہ بے نیاز، اس کی کوئی اولاد نہیں، وہ کسی کی اولاد نہیں، اس کی جیسا کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے. اور لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، اون سے بھی پاک، نیند سے بھی پاک. جب پکارو تمہاری پکار کو سننے تیار ہے. البتہ بعض موقع کمال ہوتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں جوش میں ہوتی ہیں. جیسے رات کا موقع ہے، رمضان کی مبارک راتوں کا موقع ہے، ابھی آسمانی دنیا سے اناؤنسمنٹ ہو رہے ہیں، اے کوئی مانگنے والا عطا کیا جائے، کوئی ہے توبہ کرنے والا توبہ قبول کی جائے، کوئی ہے مغفرت کا چاہنے والا مغفرت کی جائے. کون ہے جو غنی کو قرض دے؟ ایسا غنی جو نادار نہیں، ایسا پورا پورا ادا کرنے والا، ذرا بھی کمی نہیں کرتا. آؤ بھائی